ایران پر حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ اسرائیل نے ایران پر جھوٹ کی بنا پر حملہ کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا ایران کی خود مختاری کو کسی صورت چیلنج نہیں کرنا چاہیے۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر مہنگا ترین حملہ کیا گیا۔ اسرائیل نے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی۔ مزید بولے، پاکستان کو بھارت پر فوجی، سفارتی اور بیانیے کی فتح حاصل ہوئی۔ بھارت نے ہمارے دریاؤں پر ڈیم بنانے کی کوشش کی تو جنگ ہوگی۔ کشمیری عوام کو انصاف دلوائیں گے۔ ہمارے خطے میں بھی نیتن یاہو کی سستی کاپی ہے جس کو ہم نے شکست دی۔ حکومتی پالیسیوں سے معیشت میں بہتری آئی، مہنگائی کم ہوئی۔ پیپلز پارٹی بجٹ منظور کروانے میں حکومت کو سپورٹ کرے گی۔ بلاول بھٹو کا اعلان، کہا کسانوں کو خوشحال بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ملک میں زرعی ایمرجنسی نافذ کرنے کا مطالبہ۔ حکومت نے متوازن بجٹ پیش کیا، تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کا بوجھ کم کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا ٹیکس قوانین میں بہتری لا رہے ہیں۔ صنعتی پالیسی کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ کسانوں کو آسان شرائط پر قرض فراہم کریں گے۔ وزیر خزانہ کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا احتجاج، شور شرابہ، ہاتھا پائی۔ ایران اور مشرق وسطی میں کشیدگی کے بعد خطے کی صورتحال، وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس دوپہر 2 بجے ہوگا۔ عسکری اور سول قیادت شرکت کرے گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر حالیہ دورہ امریکہ پر شرکاء کو اعتماد میں لیں گے۔ ایران اسرائیل امریکہ تنازع پر تفصیلی مشاورت ایجنڈے میں شامل۔ خطے میں کشیدگی کم کرنے سمیت دیگر اہم امور پر بڑے فیصلے کا امکان۔ ملکی داخلی اور سرحدی سیکیورٹی صورتحال کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کی ملاقات، خطے کی موجودہ صورتحال پر غور۔ ٹرمپ کا ایران میں نظام حکومت کی تبدیلی کا اشارہ، بیان میں کہا موجودہ حکومت ایران کو عظیم نہیں بنا سکتی تو رجیم چینج کیوں نہیں ہونا چاہیے۔ رجیم چینج کی اس طرح کا استعمال سیاسی طور پر درست نہیں، ہم نے شاندار کامیابی حاصل کی۔ ایرانی جوہری سائٹس پر سب سے بڑی تباہی زمین کے اندر ہوئی، بم کو ایران کے ہاتھ سے چھین لیا۔ امریکی فوج نے حیرت انگیز کام کیا، ایران میں امریکہ مرد آباد کے نعرے لگتے رہے۔ امریکی حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا، سلامتی کونسل اجلاس میں ایرانی مندوب کا خطاب، کہا کہ امریکہ کے الزامات بے بنیاد ہیں، عدم پھیلاؤ کے معاہدے کو سیاسی ہتھیار میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ امریکہ نے نیتن یاہو کے لیے اپنی سیکیورٹی خطرے میں ڈال دی ہے، اسرائیلی جارحیت سے پورا خطہ غیر محفوظ ہے۔ چین اور روس کی ایران پر امریکی حملے کی شدید مذمت۔ چینی مندوب نے کہا تنازع کے پرامن حل کی امید ہے، فوری جنگ بندی پر پہنچنا چاہیے۔ روسی مندوب کا کہنا تھا کہ امریکہ نے ایک نیا پینڈورا باکس کھول دیا، کوئی نہیں جانتا کہ اس سے کیا نئی تباہی اور تکلیف آئے گی۔ امریکہ کو سفارتکاری میں کوئی دلچسپی نہیں۔ خطے کی موجودہ صورتحال، وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس آج طلب کر لیا۔ عسکری اور سول قیادت شرکت کرے گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر حالیہ دورہ امریکہ پر شرکاء کو اعتماد میں لیں گے۔ صدر مملکت آصف زرداری کا مشرق وسطی میں کشیدگی پر تشویش کا اظہار، کہتے ہیں تمام فریقین زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کریں۔ مشرق وسطی میں دیر پا امن اور استحکام کے لیے مکالمہ ضروری ہے۔ خطے کے استحکام اور عوام کی بھلائی کے لیے عالمی کوششیں ناگزیر قرار۔ عالمی برادری سے بحران کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ۔ امریکہ کا ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ، B-2 بمبار طیاروں اور آبدوزوں سے فردو، نتنز اور اصفہان کے ایٹمی پلانٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ B-2 بمبار طیاروں سے ایران کے سب سے بڑے جوہری پلانٹ فردو کو ہٹ کیا گیا، جبکہ آبدوزوں سے فائر کیے گئے ٹوماہاک کروز میزائلوں نے نتنز اور اصفہان کے ایٹامک انرجی پلانٹس کو نشانہ بنایا۔
ایران کا ایٹمی پروگرام مکمل تباہ کر دیا۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسمتھ کی چیئرمین جوائنٹ چیف جنرل ڈین کین کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ وزیر دفاع کا کہنا تھا ایران کے جوہری عزائم خاک میں ملا دیے، ایران کسی صورت ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ امریکی صدر نے بار بار ایران کو تنبیہ کی، دنیا کو امریکی صدر کی بات سننا ہوگی۔ امریکی چیئرمین جوائنٹ چیف جنرل ڈین کین نے بتایا کہ ایران پر حملے کو آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کا نام دیا گیا۔ امریکی حملہ انتہائی خفیہ مشن تھا جس سے صرف چند لوگ واقف تھے۔ امریکی حملے میں 7 B-2 طیاروں سمیت 125 سے زیادہ فوجی طیاروں نے حصہ لیا۔ حملے میں مجموعی طور پر 75 گائیڈڈ ہتھیاروں کا استعمال ہوا، جن میں 14 GBU 57 بم بھی شامل تھے، جو کہ اس بم کا پہلا آپریشنل استعمال تھا۔ حملوں کے دوران ایران کی طرف سے کسی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ایرانی پارلیمنٹ نے آبنائے ہرمز بند کرنے کی منظوری دے دی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں امریکی جارحیت کے تباہ کن نتائج برآمد ہوں گے۔ استنبول میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا اپنی آزادی اور خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے وعدہ خلافی کی، امریکہ نے ایرانی عوام کے خلاف خطرناک عسکری کارروائی کا ارتکاب کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ آج ماسکو میں روسی صدر سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم نے امریکی حملوں اور اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی۔ ایرانی عوام اور حکومت کے ساتھ پاکستان کی غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ۔ وزیر اعظم نے قیمتی جانوں کے ضیاع پر دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ ایرانی جوہری تنصیبات پر حملوں پر تحفظات کا اظہار، امن کے لیے فوری مذاکرات اور سفارتکاری کی ضرورت پر زور دیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اظہار یکجہتی پر پاکستانی حکومت، عوام اور عسکری قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ امریکی رکن کانگریس الیگزینڈر ریاو کاسیو کورٹز نے ایران پر حملہ صدر ٹرمپ کے مواخذے کی بنیاد قرار دے دیا۔ ایکس پر جاری بیان میں کہا کانگریس کی منظوری کے بغیر ایران پر بمباری کا تباہ کن فیصلہ آئین اور کانگریس کے جنگی اختیارات کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ سینیٹر برنی سینڈرز بولے ٹرمپ کو جنگ کے فیصلے کا اختیار نہیں، ٹرمپ نے امریکہ کو ایک نہ ختم ہونے والی جنگ میں جھونکنے کا خطرہ مول لے لیا۔ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی نے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کی تصدیق کر دی۔ کہا کہ اصفہان پر امریکی حملے میں سینٹری فیوز بنانے کی ورکشاپ نشانہ بنی۔ یہاں یورینیم افزودگی کے لیے آلات تیار کیے جاتے ہیں لیکن جوہری مواد ذخیرہ نہیں ہوتا۔ اصفہان کے نزدیک جوہری تنصیب میں کوئی جوہری مواد تھا ہی نہیں اور نہ ہی حملے سے تابکاری کا خدشہ ہے۔ امریکی حملوں کے بعد کی صورتحال پر غور کے لیے IAEA کا ہنگامی اجلاس آج ویانا میں ہوگا۔ امریکہ جنگ میں اپنے نقصان کے لیے داخل ہو گیا۔ امریکہ کو پہنچنے والا نقصان ایران سے کہیں زیادہ ہوگا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی نے خبردار کر دیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے بیان کے مطابق ایران پر حملہ کرنے والے امریکی طیاروں کا پتہ لگا لیا۔ ایران پر بمباری کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ایران کے ایروسپیس کمانڈر کہتے ہیں ہمارا صبر ختم ہو گیا، امریکہ تھوڑا انتظار کرے، حملوں کی سزا بھگتے گا۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں حکومت ٹرمپ کے لیے نوبل انعام کی سفارش واپس لے۔ ٹرمپ کے ہاتھ فلسطینیوں، عراقیوں، افغانیوں کے خون سے رنگے ہیں۔ ایران پر حملہ کر کے ٹرمپ نے قومی اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ ایران کی تائید نہ کریں تو کیا اسرائیل کی حمایت کریں؟ ہم ایران کی مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے استنبول میں ملاقات۔ پاکستان کی ایران پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت۔ اسحاق ڈار نے کہا ایران کی ایٹمی تنصیبات پر امریکی حملے بھی قابل مذمت ہیں۔ پاکستان ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ اور اسرائیل کا ایران پر تازہ حملہ، پاسداران انقلاب کے 10 ارکان کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی حملے میں IRGC کے درجنوں ارکان زخمی بھی ہونے کی اطلاعات۔ اسرائیل کی جانب سے 6 ایرانی ہوائی اڈوں پر حملے میں 15 طیارے تباہ کرنے کا بھی دعویٰ۔ ایران نے اسرائیل کا ڈرون مار گرایا، پاسداران انقلاب نے
तबाहशुदा ड्रोन की फुटेज भी टेलीग्राम पर शेयर कर दी।